بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد وبارک وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاک اسٹڈیز میں کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے پرویز مشرف کے دور کے حوالے سے۔ پرویز مشرف کا ٹیک اوور کرنا عید سے پہلے کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ 12 اکتوبر 1999 میں مشرف نے گورنمنٹ پہ قبضہ کیا، کس طرح سے ٹیک اوور کیا، کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کیا اختلافات ہوئے۔ اب اس کے دور میں ہونے والی چیزیں میں نے مشرف کا بلدیاتی نظام بھی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں ایک ایم سی کیو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جو برصغیر میں لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، تو لارڈ رپن نے کروایا تھا یہ 1884 میں۔ اس کو میں نے کہا تھا انڈرلائن کر لیں۔ آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ 2002 میں جو ہے وہ جنرل الیکشن کروائے پرویز مشرف نے۔ آپ کا شارٹ کوسچن یہ ہے کہ کن انتخابات میں بی اے کی شرط، کن انتخابات میں امیدواروں کے لیے بی اے کی شرط لازم قرار دی گئی، لازم قرار دی گئی۔ 2002 کے انتخابات میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ نے کانٹیسٹ کیا ان پر یہ لازم تھا کہ وہ گریجویٹ ہوں اور گریجویشن کی ڈگری ان کے پاس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آپ کی ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن انہوں نے ایل ایف او جاری کیا۔ LFO was a bone of contention between opposition and government. LFO legal framework order، اس پہ اپوزیشن نے پرائم منسٹر ظفر اللہ خان جمالی کو بڑا ٹف ٹائم دیا۔ اسی کے تحت 2004 میں نیشنل اسمبلی الیکٹڈ اگین پرویز مشرف ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ وردی میں ہوتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو دوبارہ الیکٹ کروا لیا۔ اسی پر اپوزیشن نے شدید قسم کا ہنگامہ کیا اور اختلافات کی صورت میں میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب ریزائن کر گئے۔ اب یہ ایل ایف او جو کہ بون آف کنٹینشن تھا، جس کے تحت اس نے تمام ججز کو کہا کہ آپ نے میری وفاداری کا حلف اٹھانا ہے۔ بہت سارے ججز نے اس کو ریفیوز بھی کیا، ریزائن بھی ہوا، بعض ججز کو اس نے اسٹرک آف بھی کیا اور میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب بھی ریزائن کر گئے۔ اس میں جو بڑی چیز تھی وہ تھی پرویز مشرف کی روشن خیالی۔ مشرف نے زندگی کا بہت سارا حصہ جو ہے مختلف ٹینیورز میں ترکی میں بسر کیا تھا، اور وہ اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا مصطفیٰ کمال پاشا کو، جس کو اتا ترک کہا جاتا ہے۔ اتا ترک کا معنی ہوتا ہے ترکوں کا باپ۔ مصطفیٰ کمال پاشا واز دا brave general of the Turkish nation and he was a great reformer۔ اس کی جو ریفارمز تھیں، اس ریفارمز کے اکارڈنگ اس نے ترکی میں روشن خیالی کو رواج دیا۔ تو مشرف صاحب بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں روشن خیالی جو ہے، اور ان کی روشن خیالی مذہب سے بہت زیادہ دور تھی، لہذا پرویز مشرف نے روشن خیالی کے تحت
روشن خیالی جو پرویز مشرف کی ہے، یہ آپ نے نوٹ کر لیا الیکشن والا سوال. ابھی یہ ایکسرسائز میں دوبارہ اس کو مارک کروا دوں گا. نمبر 1، پہلا کام اس نے کیا کہ نصاب میں تبدیلی لیا ہے. جو نصاب تعلیم میں اور آپ پڑھتے ہیں تمام سکولز اور کالجز میں، اس کی تبدیلی. اس نے بلوچستان کی ایک این جی او چلانے والی خاتون زبیدہ جلال کو، جو کہ آج کل بھی اس حکومت کا حصہ ہے، زبیدہ جلال کو اس نے وزیر تعلیم بنایا اور اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ سلیبس میں سے مذہبیت کا جنون کم کریں اور بس بچوں کو تعلیم جو ہے ڈگری پاس کرنے تک اس کا مقصد رکھیں. لہذا تعلیمی نصاب کے کو تبدیل کر کے روشن خیال بنانے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے جی. پھر لاہور میں دوسرا کام، لاہور میں میراتھن ریس کروائی جس میں خواتین و حضرات نے یکساں حصہ لیا اور اکٹھے ہی دوڑے. ایک ہی ٹریک پر لیڈیز بھی بھاگ رہی تھی اور جینٹس بھی بھاگ رہے تھے. اٹ واز این انلائٹمنٹ آف مشرف. ملک میں کئی اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا، بہت سے نجی ٹیلی ویژن جو ہے وہ متعارف ہوئے. تو میڈیا جو ہے، میڈیا کی ترقی اور میڈیا میں یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ نے مذہبی رنگت ختم کرنی ہے پاکستان کی اور 24 گھنٹے قوم کو مختلف قسم کی نیوز میں الجھائے رکھنا ہے. تو بہت سارے پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ اس دور میں، آپ کو معلوم ہے جیو بھی اسی دور میں آیا اور پھر برمار ہوتی تھی. پرائیویٹ چینلز جو ہیں اس دور میں بنے، مختلف اخبارات بھی آئے. حکومت نے ایئر فورس میں پہلی بار خواتین کو فلائنگ فائٹر کے، یہ ایک اچھا اقدام ہے، خواتین کو شامل کیا. پہلی بار کسی خاتون کو، یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن ایکسرسائز کا میں بھی آپ کو بتا دوں، پہلی بار کسی خاتون کو بطور فلائنگ فائٹر لیا گیا. اب تو کافی ساری خواتین شامل ہو چکی ہیں ایئر فورس میں، اور بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون جو ہیں وہ ہماری جنرل بھی بن گئی ہیں اس وقت. تو خواتین کو کام جو دیا، یہ سوال جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا وہ آپ کی ایکسرسائز کا. مشرف دور میں خواتین کے لیے کیے جانے والے اقدامات بیان کریں. یہ میں نے اقدامات کہہ دیے، ویسے وہاں پر انہوں نے 3 لکھا ہوا ہے، اقدامات بیان کریں. ٹھیک ہے نا. رائٹ اباؤٹ اسٹیپس ٹیکن فار دا وومن پرویز مشرف. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے فلائنگ فائٹر کے طور پر اس کو لے لیا. اسی طرح قومی اور صوبائی اسمبلی میں خواتین کی نشستوں کی تعداد 33% کر دی. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے پیچھے لوکل گورنمنٹ میں بھی کہ خواتین کو 33% ادھر بھی نمائندگی ہے. نیکسٹ، خواتین کو بینکوں سے آسان قرضے دینے کی بھی سہولت آئی. خواتین کو بینکوں سے آسان قرضے، اور اس سے بھی بڑھ کے کام کیا ہے کہ پہلی مرتبہ
خواتین کو بینکوں سے. یہ آپ کی بک پر اس طرح ہیڈنگ وائز نہیں لکھا ہوا، اس لیے میں لکھ رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا گیا. پہلی بار ایک خاتون شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا. نیکسٹ، پنجاب میں اہم شاہراہ پر خواتین کو ٹریفک وارڈن کے طور پر جاب دی گئی. خواتین کی بطور ٹریفک وارڈن بھرتی. Ladies appointed as a traffic warden in the Punjab highways. فوج میں خواتین کے لیے براہ راست پوچھیں. مشرف صاحب کی روشن خیالی میں خواتین کو خاصا فائدہ حاصل ہوا. یعنی کہ خواتین بھی ISSP کر سکتی ہیں. یہ مشرف دور کے روشن خیال منصوبوں کا ایک اسکیچ تھا. جلدی سے نوٹ کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. کر لیے بیٹے نوٹ؟ نیکسٹ آگی پرائیویٹائزیشن. مشرف دور میں نجکاری، ٹھیک ہے جی، اور صنعت کاری، نجکاری اور صنعت کاری. پرائیویٹائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن، نجکاری اور صنعت کاری نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے. مشرف نے پاکستان میں اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی پالیسی، جو کہ پچھلے دور میں میر محمد نواز شریف کی بھی تھی، بھٹو دور میں بھی ہوئی. بھٹو نے اسے نیشنلائز کر دیا تھا، تو پرائیویٹائز کرنے کی جو پالیسی تھی پریویس گورنمنٹ کی، اس کو جانا اور جاری رکھا. اسی میں دوران انہوں نے کافی ساری انڈسٹریز بیچی اور جو ہے بینک بھی بیچ دیے، جس میں انہوں نے حبیب بینک کو 22 بلین، حبیب بینک کو، یہ بھی آپ کا سوال ہے، حبیب بینک کو UBI کتنے پیسوں میں بیچے گئے. حبیب بینک اور حبیب بینک 22 بلین اور
UPL. UPL جو ہے وہ 13 بلین میں 13 بلین روپے میں فروخت کی. یہ آپ کی ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر 9 ہے. آپ کی ایکسرسائز کا شارٹ کوشچن نمبر 9 ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح انہوں نے پاک عرب فیکٹری جو ہے میرپور میں، پاک عرب فیکٹری میرپور میں تھیلیو والی میرپور میتھلیو میں جو ہماری فیکٹری ہے پاک عرب، اس کو 8 بلین میں بیچ دیا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح پاک عرب فرٹیلائزر جو ہماری فیکٹری ہے، پاک عرب فرٹیلائزر کھاد کی فیکٹری ملتان میں بہت بڑی فیکٹری ہے. ملتان یہ 13 بلین میں بیچی. اسی طرح جو ہے مشرف گورنمنٹ نے 16 بلین میں پاک امریکن فرٹیلائزر بیچی. پاک امریکن فرٹیلائزر بلین. تو یہ ان کا تھا نجکاری پروگرام. اس کے ساتھ ہی سیٹنگ اپ نیو انڈسٹری، نئی انڈسٹریاں بھی لگائیں مشرف نے اور مختلف شعبوں. اب ان کے جو نجکاری کے مثبت اور منفی اثرات ہے، نجکاری سے کہ فوائد یہ آئے کہ موٹر گاڑیوں کی تیاری کی صنعت لگائی انہوں نے، جو نئی لگائی. اس میں موٹر گاڑیوں کی صنعت تھی، موٹر سائیکل بنانے کی صنعت تھی، چینی بنانے کی صنعت تھی، کیمیکل بنانے کی صنعت تھی، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت تھی، سامان رائے بجلی کی صنعت تھی اور سیمنٹ کی صنعت، فلاد سازی کی صنعت. یہ مشرف دور میں لگائی گئی. ملکی معیشت پر پہلا اثر یہ پڑا کہ حکومت کی آمدنی میں نجکاری اور صنعت کاری معیشت پہ اثر. ڈیفینیٹلی جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو اس کا بیچنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا. حکومت پر اداروں کا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. حکومت پر اداروں کا بوجھ جو ہے، حکومت پر اداروں کا بوجھ کم ہوا. پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی ہوئی، نجی اداروں کی حوصلہ افزائی.
کارخانوں میں اچھی اشیاء بن رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کوالٹی پر تو زور دیتا ہے. پیداوار اور معیار میں اضافہ، لیکن نقصان بھی ہوا. اب ہم بس جلدی وہ بھی کر دیتے ہیں. یہ اس کے مثبت فوائد ہیں، مثبت اثرات، پازیٹیو امپیکٹس. اب اس کے نیگیٹو امپیکٹس، منفی اثرات. منفی اثرات میں جو ہے وہ یہ ہوا کہ نجکاری سے بے روزگاری بڑھی. بے روزگاری میں دفعہ ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر کو اضافی مزدور نہیں رکھتا، لہٰذا بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا. نمبر 2 میں ملکی سرمایہ کاری میں کمی ہو گئی اور غیر ملکی یا قومی سرمایہ میں کمی. ذاتی سرمایہ میں اضافہ. ظاہر سرمایہ کار نے پیسہ لگا کر پیسہ کمایا. ذاتی سرمایہ میں اضافہ. نمبر 3 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. قیمتوں میں اضافہ. نمبر 4 نجکاری سے باقی رہ جانے والے ملازمین میں جو ہے وہ غیر اطمینان ہو گئے. جو نجکاری میں نہیں، ملازموں کی بے چینی، ملازمین جو ہیں وہ تذبذب کا شکار رہنے لگے کہ پتہ نہیں ہم بھی پرائیویٹ ہو جائیں گے، نکالے جائیں گے. یہ یہاں تک ہو. لاسٹ پہ میں بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پرویز مشرف نے اور شوکت عزیز نے جو اکنامک ایفیکٹ کہتے تھے بہت بڑا معاشیات ہم لے آئے. اس نے 7% جو ہے وہ انکریز کر دی جی ڈی پی ہماری. اور ایسے ہی اس نے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی بڑھانے کی کوششیں کی اور بہت ساری مدد کا اعلان کیا. اور انویسٹمنٹ ان پاکستان 22% انکریز، 22% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کہتے ہیں کہ بڑھ گئی اس کے دور میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری یہاں پہ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہم اس کو اچھی طرح یاد کریں. ایکسرسائز انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کراؤں گا.